سلیس درس حدیث اور حدیث نمبر ہے 34 کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان بہت ہی جامع حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث کا انتخاب فرمایا اور ان میں یہ حدیث بھی ہے۔ اگر ہم حدیث کے الفاظ پر غور کریں نا تو بہت ہی عجیب وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے لفظ آیا المسلم، ورنہ مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہے نا، کہ تم مسلمان ہو کر تکلیف دیتے ہو۔ پھر لسان ہی، اس کی زبان سے، وہ مسلمان جس کی زبان سے، و یدی ہی، اور جس کے ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، یدی بعد میں آیا، لسان پہلے آیا، زبان پہلے آیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم رکھا ہے کہ اکثر زبان سے تکلیف دی جاتی ہے سب سے زیادہ، ہاتھ تو بعد میں چلتے ہیں، پہلے زبان چلتی ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان جو ہے نا وہ زندہ پر بھی چلتی ہے اور مردہ پر بھی چلتی ہے۔ زبان تو مردہ پر بھی چل جاتی ہے، ہاتھ تو صرف زندہ پر ہی چل سکتے ہیں۔ تو انسان بھول جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کے جو زخم ہو نا تو وہ تو چوٹ بھر جاتی ہے، گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ چھری کا تیر کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ تو اسلام جو ہے نا وہ صرف ظاہری اور نام کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسا کردار کہتا ہے، اسلام کہتا ہے ایسا کردار ادا کرو، ایسا کردار ادا کرو جو قرآن کی مفصل تفسیر ہو، چلتے پھرتی تفسیر بیان کر دو قرآن کی۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم نے تو تفسیر پڑھی ہے قرآن کی، ہمارے اعمال میں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمارے اعمال میں بھی تو نظر آئے نا کہ ہم نے کیا حدیث پڑھی۔ اب یہ حدیث ہم نے پڑھ لی کہ مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کو